الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں آپ سب کو آج کی اس پریس کانفرنس میں، جس میں ہم اردو کی ترویج، اشاعت اور اس کی بقا کے لیے آپ سے کچھ باتیں بانٹنا چاہتے ہیں، ان کا اشتراک آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ اور فارسی کا ایک مصرع میرے ذہن میں آتا ہے، اے کہ آمدنت باعث ہے آبادی ماں۔ آپ کا یہاں تشریف لانا، ہم نے آپ کو جرنلسٹ کی حیثیت سے نہیں بلایا ہے، ہم نے آپ کو محبان اردو کی حیثیت سے بلایا ہے۔ آپ کو اس مبارک کام کے لیے ایک مبارکباد دینا اپنا بنیادی فرض سمجھتا ہوں۔ اردو کوآرڈینیشن کمیٹی جو ایک عمل گم ہے، جو مختلف تنظیمیں یہاں پر اردو کے لیے، جموں کشمیر میں اردو کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کا ایک عمل گم، ان کا ایک کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنی ہے، اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں بہت ساری تنظیمیں شامل ہیں، اور واحد مقصد، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اردو کی ترویج، اردو کے بقا اور اردو کے تحفظ اور اردو کے فروغ کے لیے پوری کوشش کرنا، اور سب محبان اردو کو شامل کرنا، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، جس میں تاجر شامل ہیں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی کام سے وابستہ ہیں، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی پیشے سے وابستہ ہیں، جس میں وکلاء شامل ہیں، جس میں استاد شامل ہیں، جس میں پروفیسر شامل ہیں، جس میں محکمہ مال کے افسران شامل ہیں، جس میں ریسرچ اسکالر شامل ہیں، ایک نیسیسری جز ہیں جو آپ لوگ اردو کے بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کمیٹی جموں کشمیر جو متعدد انجمنوں کی متحدہ آواز ہے، حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں اٹھائے گئے بعض اقدامات کے ضمن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے محبان اردو کے خدشات اور تحفظات سے میڈیا برادری کو آگاہ کرنا چاہتی، تاکہ اصل صورتحال متعلقہ اداروں بالخصوص حکومت اور عوام تک پہنچائی جا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ یہ پوری تہذیب کا نام ہے۔ جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے تو اس ضمن میں ارباب فکر و نظر کی متفقہ رائے ہے کہ اردو زبان یہاں کے مختلف جغرافیائی خطوں، قوموں اور لسانی گروہوں کے درمیان رابطے کی واحد زبان ہے۔ اس اعتبار سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں اس زبان کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کے بیشتر تخلیق کار اپنے افکار و خیالات کو فنی، لسانی اور جمالیاتی در و بست کے ساتھ اسی اردو زبان میں پیش کر کے یہاں کی ثقافت کے نگار خانے کو رنگا رنگ بنا دیتے ہیں۔ انہی خصوصیات کے پیش نظر ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے محبان اردو سرکار کے اس فیصلے سے کافی رنجیدہ ہیں جس میں نائب تحصیلداروں کے تقرر میں اردو کو حذف کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سال رواں کے ماہ فروری میں سرکار نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ذمہ اسکولوں میں اول سے لے کر 10ویں تک ہندی زبان کو رائج کرنے کا مفصل خاکہ پیش کرنے کا کام رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ہم ہندی زبان سمیت کسی بھی زبان کو اسکولوں میں رائج کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس فیصلے نے اردو کے ایک لازمی مضمون کے بطور زک پہنچانے کے خدشات کو عوامی سطح پر جنم دیا ہے۔ یہ دونوں سرکاری فیصلے ہر اعتبار سے عوامی مزاج، منشا، چاہت اور اہمیت کے بالکل برعکس ہے۔ اس ضمن میں مختلف علمی، ادبی، سماجی، تجارتی اور ثقافتی تنظیمیں متفقہ طور پر اردو کوآرڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر کی سرپرستی میں ان سرکاری فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے پرزور گزارش کرتی ہیں۔ یہی مطالبہ اردو سے وابستہ پروفیسر صاحبان،
اساتذہ کرام، مصنفین، ادبا، شعراء، ریسرچ اسکالرز اور اردو سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگوں کا بھی ہے، جس کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس اردو زبان کی عوامی مقبولیت اور اس کی شیرینی کی بدولت مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے تقریباً 150 برس قبل 1885 میں اسے سرکاری زبان کا درجہ عطا کیا ہے۔ نمبر 2، اردو کو یہاں دوسری مرتبہ سرکاری زبان کا درجہ اس وقت دیا گیا جب 1947 کے بعد جموں کشمیر میں عوامی حکومت اور آئین کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 3، اردو ایک عوام دوست زبان ہے جو نہ صرف جموں کشمیر اور لداخ کے 3 مختلف تہذیبی اور جغرافیائی اکائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کرنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ خود کشمیر کی مختلف لسانی اکائیوں مثلا پہاڑی، گوجری، بلتی، شینا، کشمیری وغیرہ بولنے والوں کے درمیان بھی رابطے کی سب سے اہم اور مؤثر زبان ہے۔ نمبر 4، پورے ہندوستان میں اس وقت جموں کشمیر اردو کا واحد مرکز دبستان ہے، کیونکہ یہاں اس کے جاننے، سمجھنے، لکھنے اور پڑھنے والے بلا تفریق مذہب و ملت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں اس زبان میں اخبارات و رسائل کی تعداد 250 سے زائد ہے، جس سے اس کے وسیع تر عوامی حلقۂ اثر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کشمیر کی ثقافتی تاریخ میں اردو زبان کا نمایاں کردار رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 150 برس سے یہاں کے بیشتر تخلیقی اذہان کو اردو زبان نے ہی سہارا دیا ہے، اور ہنوز یہاں کے قلمکار زیادہ تر اردو ہی میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ نہایت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری و نجی سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات بڑے ہی شوق سے اردو مضمون پڑھتے ہیں، اور دیگر مضامین کے مقابلے میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کی سطح پر پڑھائے جانے والے مضامین میں اردو زبان کے فارغین کو روزگار کے مواقع نسبتاً زیادہ میسر آتے ہیں۔ سرکاری زبان کی حیثیت سے اردو زبان کو برقی میڈیا کے مختلف اداروں مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن، آن لائن نیوز چینل وغیرہ میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ثقافت کے فروغ میں اردو زبان کا کردار اظہر من الشمس ہے۔ فی زمانہ اردو زبان جموں کشمیر کے لسانی منظرنامے پر ایک توانا اور طاقتور لسانی ذریعہ کے بطور اپنی اہمیت منوا چکی ہے۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کی مادری زبان کشمیری ہے، اس لیے یہاں کے اسکولوں میں اردو کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان کو پڑھانے کا بھی نظم ہے۔ بعض ماہرین لسانیات کا ماننا ہے کہ کشمیری زبان کو بذریعہ اردو سکھانا آسان ہے، کیونکہ اردو زبان میں اعراب کا استعمال نہیں ہوتا ہے، جبکہ کشمیری زبان میں اعراب کا استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان کی عوامی اہمیت اور مقبولیت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ سرکار کی ہر فلاحی اور ترقیاتی منصوبہ اور اسکیم کو اردو زبان کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حکومت وقت سے التماس کرتی ہے کہ اردو زبان کے تئیں ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کی ترویج کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور نائب تحصیلداروں کی تقرری میں اردو کو حذف کیے جانے کے حالیہ فیصلے کو عوامی خواہشات کے احترام میں واپس لیا جائے۔ محکمہ مال کے دوسرے افسران کے ساتھ ساتھ نائب تحصیلداروں کا اردو سے واقف ہونا بہتر انتظامیہ چلانے میں مددگار ثابت ہوتا آیا ہے۔ سے لے کر 10ویں تک ہندی رائج کرنے کے عمل میں اردو کی موجودہ تدریسی صورتحال کو کسی بھی صورت میں کسی بھی طور متاثر نہ ہونے دیا جائے، اور 10ویں جماعت تک اس کی ایک لازمی مضمون کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے ساتھ محبت کرنے والے اور اردو کی اہمیت کو قومی وحدت کے لیے، رابطے کی زبان کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے
جو جتنی اہمیت ہے اس کے محب جو ہیں، اس کی جو جن لوگوں کے لیے یہ میٹر آف کنسرن ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، جن کے دل میں یہ درد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف فرقوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف نسلوں کے، مختلف ایتھنیسٹیز کے، مختلف علاقوں کے، مختلف ریجنز کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، تو یہ جوڑ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اردو زبان کر سکتی ہے۔ اور زبان کی ترویج، اردو زبان کی تشہیر، اردو زبان کے بقا، اردو زبان کے تحفظ اور اردو زبان کو آگے فروغ کے لیے ہم سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری سطح پر جتنے سارے وہ اقدامات کرتے ہیں وہ اردو کی بقا کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں، اور اردو کی قیمت پر میں بالکل واضح طور پر اردو کوارڈینیشن کمیٹی کی یہ پالیسی بتاتا ہوں کہ ہم قطعاً کسی بھی زبان کے خلاف نہیں ہیں، ہم قطعاً کسی بھی زبان کو پڑھانے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ پڑھانا اردو کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ اردو کی جو حیثیت ہے وہ بہرحال برقرار، نہ صرف برقرار رہنی چاہیے بلکہ اردو کے فروغ کے لیے سرکار کو سرکاری سطح پر، عوام کو عوامی سطح پر، نجی اداروں کو، تعلیمی اداروں کو اور جو اس سے وابستہ ہیں، تاجروں کو تجارت کی سطح پر، اور وکلاء کو وکالت کی سطح پر، محکمہ مال کے افسران کو وہاں کی سطح پر، اور پولیس تھانوں میں جہاں پر اس وقت بھی روز نامچہ اور جتنے سارے جو ہیں وہ اردو میں لکھے جاتے ہیں، اور جس میں FIR وغیرہ جو ہیں وہ اردو میں درج ہوتے ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہیں اردو کے ساتھ ہمارا رابطہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اسی جڑے رہنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو کے فروغ کے لیے ہم اور آپ بھی محبان اردو ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، آپ بھی محبان اردو ہیں، ہم بھی اردو سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار بھی اردو سے محبت رکھتی ہے، اس لیے ہم سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اردو کے فروغ کے لیے، اردو کے بقا کے لیے، اردو کے تحفظ کے لیے وہ اقدامات کریں، اور یہ زبان جو پچھلے 150 برسوں سے یہاں کی سرکاری زبان رہی ہے، یہاں کی آفیشل لینگویج رہی ہے، یہاں پر جو رابطہ قائم رہا ہے، جو وحدت کی علامت رہی ہے وہ اردو ہے، اور اس اردو کو آگے بڑھائیں وہ، تو اسی لیے ہم نے آج کی پریس کانفرنس